محمد اقبال کیلانی صاحب جو عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں، ان کے بھتیجے ہیں، یہ میرے بھائیوں ان کی کتاب ہے محمد اقبال کیلانی صاحب کی۔ بے شمار کتابیں ہیں ہر ٹاپک پہ، روزوں کے مسائل، درود شریف کے مسائل، اسی طریقے سے عذاب قبر کے سے ریلیٹڈ، قیامت سے ریلیٹڈ۔ یہ ہے ان کی کتاب فضائل قرآن مجید، اور اس کا صفحہ ہے 110، صفحہ نمبر 110۔ فضائل قرآن لکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 110 پہ انہوں نے غدیر خم کی جو حدیث صحیح مسلم میں ہے وہ آدھی لکھی ہے۔ یہ سامنے رکھیں تھوڑی دیر تاکہ جس نے پڑھنا ہو تو وہ پڑھ لے، یہ پورا پیج نظر آئے یہ والا۔ انہوں نے حدیث لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ کہ میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اسے حدیث ثقلین بھی کہتے ہیں، بھاری چیزوں والی۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اس کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ پھر دوسری چیز فرمایا، میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اور 3 بات آپ نے یہ جملہ 3 بار ریپیٹ کیا، لیکن اس شخص کو شرم و حیا نہیں آئی۔ اس نے آدھی بات لکھی قرآن کے بارے میں، اوپر لکھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی چیز کا ذکر کیا، دوسری کو سکپ کر دیا۔ اور یہ چیز بدنیتی پہ اس لیے مبنی ہے کہ اس کے فوراً بعد اگلی حدیث انہوں نے جو لکھی ہے نیچے والی، المستدرک للحاکم کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر، کہ اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حجۃ الوداع کا خطبہ، اوپر والا غدیر کا تھا، یہ حجۃ الوداع کا۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہاں اس نے دونوں چیزیں لکھی تاکہ قاری کو یہ پتا چلے کہ جو اوپر 2 تھیں وہ یہی والی 2 ہی ہوں گی۔ سمجھ آئی تو میں نے مولوی جو بڑھ کے نکلے ہیں نا، انہوں نے پتا ہے مولوی کیا کرتا ہے، اور دونوں کو اکٹھا لکھ دیا تاکہ، اور یہ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ ان کے آگے جو بچے ہیں انہوں نے یہی کام کیا ہے۔ انہوں نے بریکٹ میں خود سے کتاب و سنت لکھ دیا، غدیر خم میں بھی، اور رزلٹ نکل بھی آیا۔ تو یہ کام ڈالا انہوں نے۔ حالانکہ اسی پیج کے فٹ نوٹ پہ آپ دیکھیں تو اوپر والی غدیر کی جو حدیث ہے اس کی تخریج بھی کی ہوئی ہے انہوں نے، کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم سے ہے، فضائل علی والے چیپٹر سے۔ فضائل علی بھی لکھا ہوا ساتھ، 6225 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ اچھا، یہ فضائل علی والے چیپٹر سے حدیث تھی تو 2 بھاری چیزیں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، پھر ایک قرآن اور دوسرا علی ہونا چاہیے تھا نا۔ تو قرآن لکھا اور اہل بیت کو سکپ کر دیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے، 3 دفعہ فرمایا میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے ساتھ، اس نے سلوک کرنا، لیکن شرم و حیا نہیں آئی۔ تو یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ بچپن سے ہم سنتے تھے کہ ایک گروہ بغض رکھے گا اور ایک محبت رکھے گا، یہ اس کی پریکٹیکل مثال ہمیں نظر آئی۔ دل کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہم تو ظاہر پہ فتویٰ لگائیں گے نا جو نظر آ رہا ہے، دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ کام انہوں نے کیا۔ اب یہاں پر بس نہیں ہے، اسی اہل حدیث مکتبہ فکر کے ایک اور عالم دین اور پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ، پاکستان میں دارالاسلام کے بعد جماعت الدعوہ جو حافظ محمد سعید صاحب کی جماعت ہے، ان کا ادارہ ہے دار الاندلس۔ یہ ہے میرے بھائیوں ان کی کتاب دار الاندلس کی فضائل قرآن۔ اس کے مصنف ہیں شفیق الرحمان کاظم صاحب۔ چلو 1 روپے لکھا لگا نا، اے دوسرے نے دیکھو کہ کام وہ اس تو ایک کا تھگے گیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ان کی کتاب فضائل قرآن کے صفحہ نمبر 66 پہ آپ دیکھیں، یہ بھی ذرا کلوز کریں جی، یہ والا پیج۔ انہوں نے بھی سیم وہی حرکت کی کہ اوپر لکھی غدیر خم کی حدیث، اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن یہ چونکہ ایک سٹیپ آگے گئے، انہوں نے وہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، بھاری کے آگے بریکٹ میں لکھ دیا کتاب و سنت۔ ان میں سے پھر آگے لکھا پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، دوسری چیز لکھی کوئی نہیں، اور اوپر بریکٹ میں خود سے مولوی نے ڈال دیا کتاب و سنت، دوسری چیز اہل بیت تھی۔ یہ تعریف ہے کہ نہیں، مجھے ایمانداری سے بتائیں قاسم بھائی، ٹھیک ہے، تعریف ہے کہ نہیں؟ کہ اس حدیث میں الفاظ تھے کتاب و اہل بیت، اور 3 بار کہا اللہ سے ڈر جاؤ، نہیں ڈریا مولوی، کتاب و سنت خود سے لکھ دیا۔ اور اس نے بھی نیچے تخریج کی ہوئی ہے فٹ نوٹ پہ، صحیح مسلم باب فضائل علی حدیث نمبر 6225۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کو پتا نہیں ہے کہ فضائل علی میں سے تھی حدیث؟
اور اس نے بھی وہی چلاکی کی جو اقبال کیلانی صاحب نے کی. اس کے فوراً بعد حدیث جو ڈال دی وہ حدیث امرین. اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, حدیث ثقلین دو بھاری چیزیں, اور حدیث امرین دو حکم چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ اور سنت. اور تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ وہی دو ہی حدیثیں ہیں, دو الگ الگ طریق ہیں, حدیث ایک ہی ہے. اور مولویوں اللہ نے تواڈے تے بلاواں چھڑ دتیاں نے, ہن اے تواڈے فراڈ نہیں چلنے. ٹھیک ہے چلیں, یہ دو کتابیں ہو گئی, اس پہ بھی تر رہا. تیسری کتاب سنیں, جیڑا کٹو ہی لال جے, پنجابی کہتے ہیں جیڑا کٹو ہی لال. یہ جناب تیسری کتاب, یہ دور حاضر میں اقبال کیلانی صاحب کے مقابلے پہ ایک نوجوان لڑکا اٹھا ہے, مجھ سے عمر میں 2 سال وہ چھوٹا ہے, عمران ایوب لاہوری, جماعت الدعوہ سے اس کا بھی تعلق ہے. اس کی بہت کتابیں آ رہی ہیں ہر ٹاپک پہ, بڑی اچھی کتابیں لکھتا ہے. میں مطلب اس کی جو اچھی بات اس کی تعریف کروں گا. اس نے بھی کتاب لکھی فضائل قرآن کی کتاب, ٹھیک ہے جی, اور یہ چھپی ہوئی ہے فقہ الحدیث پبلیکیشن کی طرف سے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 64 پر اس نے سیم وہی حرکت کی جو ان کے اپنے علماء نے کی. ظاہر ہے وہ ایک ہی, مطلب ظاہر ہے وہ ایک ٹرینڈ ہے نا جی, وہ ٹرینڈ. انہوں نے تو مطلب اہل بیت جدھر مرضی جائیں, انہوں نے تو شیعہ کو نیچے دکھانا ہے, چاہے اپنا منہ چپیڑے مار کے سرخ کرنا پڑے. تو انہوں نے بھی اوپر غدیر خم کی حدیث لکھی, صحیح مسلم کی. اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, دو بھاری چیزیں. پہلی چیز لکھی قرآن, دوسرا سکپ کر دیا, اور ساتھ پھر فوراً دوسری نیچے حدیث لکھ دی, وہی دو امرین والی حدیث لکھ دی, کتاب اللہ اور سنت, تاکہ پتہ چلے کسی کے دماغ میں خیال بھی آئے نا تو کہے گا اوپر. اور میں اس بندے کو, میں نے آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے فون کیا خود, عمران ایوب لاہوری کو, اور میں نے کہا یہ اپنا صفحہ تم پڑھو, یہ تم نے کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے جی ہاں یہ دو چیزیں. میں نے کہا یہ پتا تمہیں دوسری چیز کیا ہے؟ کہتا ہے جی سنت ہی ہوگی. ایک کتابہ میں لکھ دے جے, آدھے ہوئے علی کے پاس ڈگری نہیں, او تواڈے ڈگری والے سارے کٹھے ہو جان مرے ہوئے زندہ. آئنسٹائن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آئنسٹائن اور نیوٹن کو ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ڈگریاں تے آئنسٹائن اور نیوٹن اتنے پی ایچ ڈیاں ہوندیاں نے, ڈگری نہیں ہے. اے ڈگری والے دا حال تسی ویکھ لو. کہنا جی سنت ہی ہوگی. میں کہا تھلے تخریج ویکھ, اس کے نیچے بھی تخریج ہوئی ہے, باب فضائل علی. تو تیرے دماغ میں نہیں یہ بات آئی یہ کتاب اللہ اور سنت میں فضائل علی کہاں سے آ گیا؟ باب. یہ تو 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ کو بھی بتایا نا, باب کا نام فضائل علی ہے تو علی کا نام ہونا چاہیے نا, وہ اہل بیت کے بارے میں تھا. یہ جناب آپ کو میں نے 3 حوالے بتائے ان کے, یہ دور حاضر کے. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ مطلب ان لوگوں کے حوالے ہیں, مطلب یہ پرانے بزرگ بھی یہی کام کرتے رہے. اور میں اسے پڑھوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو, قرآن حکیم نے کی ہے سورہ ال عمران آیت نمبر 61 میں. یہ کام پرانے بزرگ بھی کرتے رہے ہیں. امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری, جن کو شیخ الاسلام کہتے ہیں, اسی مکتبہ فکر کے لوگ, انہوں نے بھی منہاج السنہ میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اور اسی حدیث جو حدیث متواتر ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, اس کا انکار کیا, گرچہ ایک جز کا انکار کیا. کہتے ہیں جز کا انکار کیا ہے. میرے بھائیوں, دیوبندیوں نے کتابیں لکھی ہیں نا نماز محمدی پہ, وہ صحیح مسلم سے حدیث لے کے آتے ہیں مالک بن حویرث کی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. بس اتنی حدیث لکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہم بھی کانوں تک اٹھاتے ہیں. اور آگے پتہ کیا لکھا ہے, جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک اٹھاتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے. یہ حصہ اسکپ کر جاتے ہیں بیچ میں سے. تو آدھی حدیثیں امام ابن تیمیہ صاحب آپ سے جو آج کے لوگ ہیں, پچھلے آدھی حدیثیں تو ساری مانتے آئے ہیں. پوری حدیث ماننا بڑا مشکل کام ہے جی. آدھی حدیث مانی ہے, آدھی کا انکار کیا ہے. اچھا جی, حدیث کا تو انکار ہی ہے, چاہے آدھی کا ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اب یہ سنیں, دور حاضر میں پھر شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفا 1999 عیسوی, جن کو میں دور حاضر میں رحمہ اللہ فوت ہو چکے ہیں, اہل بیت کی محبت کا امام مانتا ہوں. اور میں نے اب البانی صاحب کے جتنے والے دیے نا, آپ میرا یہ جملہ ویڈیو میں ریکارڈڈ موجود ہے, ان قریب سب سے زیادہ نٹوریس پرسنالٹی اہل حدیث کے ہاں البانی صاحب بن جائیں گے, کیونکہ وہ اتنے محب اہل بیت تھے کہ نہ وہ جمل, صفین, نہروان, بنو امیہ کی بدماشیاں وہ کھل کے لکھتے تھے السلسلۃ الصحیحہ میں.
کچھ انہوں نے لحاظ نہیں کیا. میں نے اپنے پمفلٹ میں ڈالے ان کی عبارات. محدث اعظم سعودیہ کچھ عرصہ سعودیہ رہے, پھر سعودیہ والوں سے بھی ہضم نہیں ہو, انہوں نے نکال دیا. یہ بیسیکلی البانیہ کے تھے, بعد میں سعودیہ آئے, پھر سعودیہ سے بھی نکال دیے گئے. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں محدث اعظم سعودیہ, تاکہ سعودیہ والوں کے ذرا کان کھڑے ہو جائیں. یہ کون ہے؟ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ. انہوں نے امام ابن تیمیہ پر السلسلۃ الصحیحہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 223 نمبر اور 1750 نمبر حدیث میں گرفت کی. آپ وہ گرفت ذرا سنیں. 2223 نمبر حدیث اور 1750. 2223 کے کانٹیکسٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس حدیث کے انکار کی جرت پر تعجب ہوا. انہوں نے اگلے حصے کا انکار کیا کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے, اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے. کہتے ہیں اے ضعیف ہے, پچھلا حصہ ٹھیک ہے, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, اور پائیو کیوں ضعیف ہے. صحیح مسلم میں اس سے بڑی حدیث ہے 240 نمبر کتاب الایمان میں, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس کو ضعیف ثابت کرو نا, پھر مانیں گے. یہ تو بہت چھوٹی روایت ہے جس کا انکار کر رہے ہو. مسلم والی حدیث کتاب الایمان ہے, اور یہ شکر ہے مسلم ہی چاہ گئی, کسی اور کتاب ہی ہوتی مولوی نے کو دینی سی. مولوی خود کوئے گئے نا, وہ مسلم شریف دی کوئے گئے. اب وہ نہ تھوک سکتے ہیں نہ نکل, اور کیونکہ عوام تو لتر مارے گی, عوام کہے گی جناب منکرین حدیث ہو, مسلم شریف جو رفع دین دی حدیثاں دس دو, اے نہیں مندے. اچھا, تو ابن تیمیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مجھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سلسلۃ الصحیحہ 2223 نمبر کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ حدیث جو ہے غدیر خم کا ایک طریق لیا اور اس پہ بحث کی. کہتے ہیں مجھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس حدیث کے انکار کرنے کی جرت پر بڑا تعجب ہوا. جو کچھ انہوں نے منہاج السنہ میں لکھا, یعنی منہاج السنہ انہوں نے شیعہ کے خلاف کتاب لکھی تھی, پھر وہ کرتے کرتے غلوب میں ہی چلے گئے. پھر البانی صاحب لکھتے ہیں مجھے اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ اور نظر نہیں آتی کہ وہ جلد بازی اور شیعہ کے رد میں مبالغہ کے باعث ایسا کر گئے. اللہ ان کو معاف کرے. اچھا جی, اللہ ان کو معاف کرے, اللہ دیوبندیوں بریلوی شیعوں کو معاف نہ کرے, تو اڑے بزرگوں کو اللہ معاف کرے, جو مرضی کرتے رہن, اللہ ان کو معاف کرے. شیعہ کے رد میں مبالغے کے باعث اور احادیث میں جلد بازی کا حکم. 1750 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ احادیث کے سب طریق انہوں نے جمع نہیں کیے, سب طرق, اور جلد بازی سے کام لیا اور دقت نظر سے اس حدیث کو نہیں دیکھا, اس لیے انہوں نے انکار کیا. لیکن یہ کام ختم نہیں ہوا. انکار انہوں نے کیا کیا, ابھی انڈیا میں ایک مولوی انہوں نے اٹھایا, ناسبیوں کا امام کفایت اللہ سنابلی, جسے میں کہتا ہوں یہ چند جو ناسبی ٹائپ اہل حدیث ہیں ان کا ڈاکٹر طاہر القادری ہے. بخاری اور مسلم کی احادیث کی بھی تعویل کر جاتا ہے, انکار تو کر نہیں سکتا. تو حافظ عمر صدیق صاحب نے بڑے پیارے کامنٹس اس کے بارے میں کیے ہیں کہ کفایت اللہ سنابلی کے ساتھ ہم یزید کے مسئلے پہ بات نہیں کریں گے, حجیت حدیث پہ بات کریں گے, کیونکہ یہ حدیثوں کا انکار کرتا ہے اور پھر باطل تعویلات کرتا ہے. تو اس کو میں نے کہا ہے کہ اہل حدیث میں جو ناسبی طبقہ گھسا ہوا ہے نا, ان کا یہ جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے تعویلات کرنے میں. اور اس نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب اس نے لکھی ہے یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بڑی شعاری کی ہے, وہ معاویہ کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈالا ہوا ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ یزید کے اوپر ڈالا ہوا ہے یا معاویہ کے اوپر ڈالا ہوا ہے. اٹھو مت بیٹھو, پتہ ہی نہ لگے کی کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی اس نے لکھا ہے کہ میرا موقف ابن تیمیہ والا ہے, یہ اس حدیث من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب یہ ہماری باتیں ویڈیو پہ چڑھتی ہیں نا, تو وہ آج تو جس نے بھی مشہور ہونا ہے نا, وہ یوٹیوب پہ لکھ دیتا ہے رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا, پاویں انہوں محلے والے بھی نہ جان دے ون, رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا. اور کئی اہل حدیث علماء نے سعودیہ سے بیٹھ کے, توصیف راشدی صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں, انہوں نے رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا. اچھا, وہ رپلائی کیا کیا ہوتا ہے, حضرت علی کی شان میں کوئی کلپ چڑھایا ہوتا ہے. او بھائی مجھے کیوں رپلائی کر رہے ہیں, آپ یہ لکھا کریں رجوع ڈیو ٹو انجینئر محمد علی مرزا, کیونکہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے میدان عمل میں اترنے سے پہلے کوئی ایک کلپ پرانا دکھا دے دنیا میں کسی اہل حدیث عالم کا جس نے حدیث غدیر خم بیان کی ہو. چیلنج. تو رپلائی ٹو منو کیوں پہ کر دے ہو, تسی چھپاندے سے حدیثاں ہن مجبوراً بیان کرنی ہے پیندیاں نے. رپلائی ٹو کیوں کیا کرو, رجوع ڈیو ٹو انجینئر محمد علی مرزا, اور پھر آدھے آدھے کلپ اٹھا کے اپنا ہی لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں.
اور پھر الحمدللہ اللہ کے شعر ہر جگہ لوگ نیچے کمنٹس کر دیتے ہیں کہ جناب آپ نے جعلی کام کیا ہے، ٹھیک ہے. اور کئی لوگوں نے لکھا تھا ہاں اب علی بھائی کی وجہ سے آپ نے بھی مولا علی کہنا شروع کر دیے، کل تک تے مولا نو شرک سمجھتے سو، ہوں تو سمجھ آ گئے مولا دے دو معنی ہوندے نے. تو یہ صرف جو آپ کے اندر یہ معاملات ہوئے، لیکن ہم اپریشیٹ کرتے ہیں الحمدللہ، حق بات کو قبول کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن برائے مہربانی اس کا نام ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا نہ کریں، لکھیں رجوع ڈیو ٹو انجینئر محمد علی مرزا. آپ نہیں بھی لکھیں گے تب بھی یہ صدقہ جاریہ مجھے ہی ملنا ہے، بے فکر ہے، اللہ نو تو پتا ہے نا. تسی نہ بھی لکھو، تسی ریپلائی ٹو لکھ کے اپنے کوئی مطلب کوئی ریالہ دا چندہ اور لے لو، لادا گل ہے، لیکن مطلب میرا جڑا معاملہ ہے منو تے اللہ دے حضور میرا ایسا الحمدللہ پکا ہے، اللہ نو پتا ہے کہ کنے رجوع کروایا ہے، سب کو پتا ہے، دنیا دیکھ رہی. میرے بھائی میں علماء سے کہتا ہوں کہ لوگوں نے گھاس کھانا چھوڑ دیا ہے، پہلے آپ کی کٹی ہوئی گھاس کھاتے تھے، اب لوگوں کے ہاتھ میں بخاری مسلم ہے. ہوں تو چڑھ جان گے، ہوں پبلک بڑی ہوشیار ہو چکی ہے. تو یہ انہوں نے بیان کہاں کرنی تھی آپ کو، میں نے یہ سارے علماء کی تحریفات دکھا دی ہیں، انہوں نے غدیر خم کی حدیث میں باقاعدہ تحریف کی ہے. اب بھائیو آخر میں میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں مکمل حدیث غدیر خم بیان کر دوں، یعنی میں اتنا اس کا ذکر کر رہا ہوں غدیر خم. تو اس کے جتنے بھی طریق ہیں میں نے ریسرچ پیپر 5B میں لکھے ہیں، میں اس کو بیان کر دوں. لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عثمان بھائی یہ والا ایسی بھی چلا دیں، کریٹیکل ریکارڈنگ ہو چکی ہے، یہ ریکارڈنگ میں آواز آ جاتی ہے اس بڑے ایسی کی، آپ چلا دیجئے انشاءاللہ. بلکہ سب زیادہ پسینہ تو مجھے آ رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ میں بول رہا ہوتا ہوں، بولنے والے بندے کو زیادہ آتا ہے. بھائیو صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 553 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا. الحمدللہ. تو جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں نے ریسرچ پیپر نمبر یہ 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 150 طریق میں نے اہل سنت کی کتابوں سے جمع کیے ہیں، اس میں 33 نمبر پہ میں نے حدیث غدیر خم کے سارے طریق جمع کر دیے ہیں جو مین تھے. 8 طریق جمع کیے ہیں اور میں 8 کے 8 یہاں پہ بیان کروں گا، ظاہر ہے تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ ہیں، اور پھر انشاءاللہ یہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. 33 نمبر پہ ہے. تو ہم نے بھی یہ دار ارقم سجایا ہوا ہے ایک. تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام روایت کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ تابعین آئے، صحیح مسلم 6225. انہوں نے کہا زید آپ کتنے خوش نصیب ہیں، شروع میں آپ نے اسلام قبول کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حدیثیں سنی، آپ کی صحبت کی، آپ تو بہت خوش نصیب ہیں. ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات سنائیں جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو. تو زید ابن ارقم نے کہا کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، ساری باتیں تو مجھے یاد نہیں ہیں، اس لیے میری معذرت قبول کرو. البتہ ایک کریٹیکل بات مجھے یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے اپنی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے، تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک خم نامی جگہ تھی، پانی کے لیے پڑاؤ کیا غدیر خم پہ. اور یہ بات ہے 18 ذوالحجہ 10 ہجری کی، اور 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ربیع الاول میں. تاریخ کنفرم نہیں لیکن دن سوموار تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں اونٹ کے پالان کا آپ کے لیے ممبر بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ چڑھ کر خطبہ دیا، اور الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ ہیں، ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہوا ہے. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ ہے حدیث ثقلین. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا
ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، لیکن امت نے چھوڑ دی کتاب. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اچھا، اب ظاہر ہے اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے، لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. تابعین نے سیدھا سوال ہی عجیب و غریب کر دیا. انہوں نے کہا زید یہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے؟ دیکھو، بجائے پوچھنے کے سینئر صحابی سے پوچھتے کہ اہل بیت کون ہے، ان کو فوراً پتہ چل گیا کام کی طرح اور ہی جا رہا ہے. یہ حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے؟ زید بن ارقم نے کہا کہ بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن یہاں پر وہ مراد نہیں ہے. یہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ مراد ہیں، آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، وہ لوگ مراد ہیں اہل بیت. حضور کی بیویاں یہاں مراد نہیں ہیں، جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے. یہ زید بن ارقم نے کہا. ایت تھوڑا کوڑا سیجے طریق، اگلا بڑا سخت جے. میں ڈر رہا ہوں یہ بیان کرتے ہوئے، لیکن اس میں نے پمفلٹ میں لکھ دیا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ پڑھ کے گزر گئے ہوں گے. لیکن میں اب آپ کو توجہ دلاؤں گا. صحیح مسلم 6228 نمبر طریق، اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں؟ اس حدیث کے اینڈ پہ تابعین پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو زید ابن ارقم کہتے ہیں اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں. عورت تو کتنا عرصہ کسی مرد کے ساتھ گزارتی ہے، بعد میں اس کا مرد اسے طلاق دے دیتا ہے، وہ اپنے میکے واپس آ جاتی ہے، تو عورت کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے؟ ایسا ہی مسلم پڑھ رہے جے بھائی، اے سولہ کافی نہیں پڑھ رہا مولویو. صحیح مسلم 6228. وہ کہتے ہیں بیوی کو طلاق ہوئی، اپنے گھر چلی گئی، وہ کہاں سے اہل بیت ہو گئی؟ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے مراد ہیں، جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے. زید ابن ارقم کو ریال نہیں ملتے تھے، نہ سعودیہ سے نہ ایران سے. وہ تو صحابی تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حق بیان کیا انہوں نے. اچھا یہ نہ سمجھیں یہ کہہ دیں کہ زید ابن ارقم کا اجتہاد ہے. اے پائی اجتہاد نہیں ہے، سن لو. ایک معنوں میں اہل بیت بیویاں ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کے تحت، لیکن یہ جس اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ وہی لوگ تو ذبح ہوئے ہیں. آل عقیل ذبح ہوئے، آل جعفر ذبح ہوئے، آل عباس جعفر ہوئے، آل علی ذبح ہوئے، انہی کی اولادیں ذبح ہوئی ہیں نا. یہ 72 جو ہم شہدائے کربلا کہتے ہیں، انہی کے بارے میں ڈرایا تھا، جن کے بارے میں غیبی خبر دی گئی تھی کہ ان کے ساتھ امت برا سلوک کرے گی. اچھا یہ زید ابن ارقم کا اجتہاد نہیں ہے میرے بھائیوں. اس کی سپورٹ میں صحیح مسلم سے 2 مرفوع حدیثیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہوں. سنیں پہلی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 6261 نمبر. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام خود روایت کر رہی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے جیسا کہ اونٹ کے کجاووں کے ہوتے ہیں. کالے رنگ کی منقش چادر اوڑھی ہوئی تھی. اتنے میں سیدنا حسن آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدنا حسین آئے، ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدہ فاطمہ آئی، ان کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدنا علی آئے، ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے. ان چاروں کو لیا اور 5ویں خود، جس سے 5 تن پاک کا ہم کانسیپٹ لیتے ہیں، 5 اس چادر کے نیچے لیا. سیدہ عائشہ کو نہیں لیا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وہ راوی ہیں، وہ دیکھ نہیں ہے منظر. اور اما عائشہ دیکھ لیں کتنی منصف مزاج تھی، انہوں نے یہ روایت بیان کر دی. ورنہ کسی درجے میں اپنے بارے میں بھی سوچ سکتی تھی کہ مجھے نہیں لیا گیا. لوگ کل کو سوال کریں گے کہ آپ کو کیوں نہیں لیا گیا، آپ اہل بیت نہیں تھیں؟ یقیناً تھیں، لیکن یہ والا معاملہ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، اسپیشل پروٹوکول ہے
چادر کے نیچے لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والو, اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. راویہ اما عائشہ ہیں, خود چادر کے نیچے نہیں ہیں. علی, حسن, حسین اور سیدنا علی ہیں, سیدہ فاطمہ ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں خود. تو زید ابن ارقم نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے, ان کو یہ حدیثیں پتہ تھیں. اور دوسری حدیث صحیح مسلم سے ہی, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 نمبر. یہ بڑی لمبی حدیث ہے, میرا ٹاپک کسی دوسری طرف چلا جائے گا اور کچھ بن جانا ہے. چونکہ میں اس کو لکھ چکا ہوں 150 روایتوں والے 72 والے احادیث والے, لہٰذا میں اس کا ایک پورشن بیان کرنے لگا ہوں. باقی جسے شوق ہو تو وہ پڑھ لے, اس کے اندر میں نے لکھا ہے اس کا پورا طریقہ, ورنہ معاملہ کہیں سے اور ہی نکل جانا ہے. پھر سب و شتم والا ایشو ڈسکس ہو جانا ہے, حضرت معاویہ کے دور میں جو سیدنا علی کے پر لعنت ہوتی تھی, وہ والا ٹاپک اس میں ڈسکس ہو جانا ہے. اس لیے میں اس حدیث کا آخری جز بیان کر رہا ہوں کہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی, نجران کے عیسائیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 to 1 ڈبیٹ ہوئی, اینڈ پہ ہوا کہ ٹھیک ہے مباہلہ کرتے ہیں, کون حق ہے کون باطل ہے. سورہ ال عمران آیت نمبر 61 نازل ہوئی, فَقُلْ تَعْلَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو کہو اپنے بیٹوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں, تم خود بھی آ جاؤ, ہم خود بھی آ جاتے ہیں. پھر اللہ کے حضور اوپن میدان میں دعا کرتے ہیں, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت, اس کو مباہلہ کہتے ہیں. لیکن نہیں آئے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن میں کیا حکم آیا تھا, اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ, تو کس کو لے کے آئے, سیدنا حسن, سیدنا حسین, سیدنا علی, اور ساتھ کیا تھا, اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورت کون تھی, سیدہ عائشہ, سیدہ حفصہ, باقی امہات المومنین, لیکن ان کو نہیں لائے, سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. نازمیوں کے لیے پکی, اگر آپ کو کہے اپنے گھر کی عورتوں کو لے آؤ تو سب سے پہلے بیوی لائی جاتی ہے. آیت مباہلہ میں بیوی نہیں آئی, سیدہ فاطمہ آئی ہیں. اگلی گل آپ سمجھ جاؤ بھائی, زید ابن ارقم نے کیوں کہا, صحیح مسلم 6228.